شان ہے بزرگوں کی. میں جو اکثر کہا کرتا ہوں, اکثر ایک جملہ استعمال کرتا ہوں جو لیث بن سعد اور امام شافعی کا ملا جلا جملہ ہے. ہاں, وہ کیا کہ اگر تم کسی انسان کے بارے میں سنو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے, پانی پہ چل رہا ہے, لیث بن سعد یہاں تک بولے, امام شافعی نے اس میں اضافہ کیا کہ وہ آگ میں بیٹھا ہوا ہے, اور میں اس میں ایک ہمارے ماحول کے حساب سے ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں کہ وہ کرامت کھیلے. کوئی کرامت کھیل نہیں سکتا. یہ میں جملہ طنز کے طور پہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں بزرگوں کی عقیدت اور شرک کا راستہ کھولنے کے لیے جب لوگ اپنے بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں تو ایسا تاثر دیتے ہیں کہ ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے اولیاء کو ایسی قوت و طاقت حاصل ہے کہ جب جو چاہیں کرامت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. وہ غصے میں آ گئے, وہ طیش میں آ گئے, ان کی خواہش ہو گئی تو وہ کچھ بھی الٹ پلٹ کر سکتے ہیں, خرق عادت کام کر سکتے ہیں, پہاڑ اٹھا کے پھینک سکتے ہیں, غصے میں کسی کو دیکھ لیا تو وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا, کچھ بھی ہو جائے گا. یہ تاثر دیتے ہیں. یہ اسلام کا, قرآن و حدیث کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے. اس کی اصلاح کر لیجئے. ہاں, اگر آپ اور ہم قرآن و حدیث کے روشنی میں معجزات اور کرامات کو مانتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ یہ عقیدہ جڑا ہوا ہے قرآن و حدیث کے واضح دلائل کے ساتھ کہ معجزہ پیش کرنا کسی نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے, اس کی طاقت میں نہیں ہے, اس کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے, اللہ کی طاقت ہے. ایسے ہی کوئی کرامت کسی پیر ولی فقیر یا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اور اس کی مشیت سے جڑا ہوا بھی نہیں ہے کہ وہ طیش میں آیا تو کچھ بھی کر دے وے. اللہ نہ چاہے تو ایک آدمی ایک چیونٹی کو نہیں مار سکتا. سن رہے ہیں؟ عام آدمی چھوڑیے, اللہ کا کوئی ولی ہو, پیر ہو, فرشتہ ہو, اللہ نہ چاہے, عقیدہ درست کیجیے اپنا, ایک چیونٹی کو نہیں مار سکتا کوئی, ایک پتا نہیں ہلا سکتا کوئی اگر اللہ نہ چاہے. یہ عقیدہ بنائیے دماغ میں. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حدیث کی بیشتر دلیل ہے. تھوڑی سی بات پھیل رہی ہے. ہاں, آگے شیخ محمد عبد الوہاب کا جواب اور پھر تفصیلی جواب میں کچھ باتیں آئے گی انشاءاللہ. یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی کو یا اپنے بزرگوں کو یا اولیاء کی کچھ فضیلتوں کو پیش کر کے اپنے باطل پر ایک مشرک آپ کے سامنے استدلال کر رہا ہے کہ دیکھو جب اتنی فضیلت ہے, اللہ کے اولیاء پر غم اور اندو نہیں ہوتا تو وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے, وہ سفارشی کیوں نہیں بن سکتے, شفاعت حق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فضیلت ہے تو وہ یہ کیوں نہیں کر سکتے, حاضر ناظر کیوں نہیں رہ سکتے, بشر کیسے ہو سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اگر اس قسم کا استدلال کوئی کر رہا ہے تو شیخ محمد عبد الوہاب نے کہا فجاوبہ بقولک, تو اس کا مقابلہ کرتے ہوئے, اس کو جواب دیتے ہوئے یہ بات کہو تم کہ ان اللہ ذکر فی کتابہ ان الذین فی قلوبہم زیغ یترکون المحکم, کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ صاف صاف بیان کیا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے, ٹیڑھ پن ہے, گمراہی ہے, جن لوگوں کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ پن ہے وہ اللہ کی محکم واضح آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, وَيَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهَ, اور متشابہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وَمَا ذَكَرْتُهُ لَكَ مِنْ أَنَّ اللَّهَ, اور میں جو تم سے بیان کر رہا ہوں, یعنی آپ یہ جواب دے رہے ہیں مشرک کو کہ میں جو تم سے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین ذکر ان المشرکین, اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے. کفار مکہ مانتے تھے نا, پیدا کرنے والا کون ہے تو مشرکین بولتے تھے اللہ, موت کون دیتا ہے اللہ, آسمان زمین کس نے پیدا کیا, نظام کون چلاتا ہے, وہ کہتے تھے اللہ, مردے کو زندہ کون کر سکتا ہے, وہ کہتے تھے اللہ. تو وہ مشرکین اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے, یہ اللہ نے قرآن میں بتایا واضح. ہاں, وَأَنَّ كُفْرَهُمْ بِتَعَلُّقِهِمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ مَعَ قَوْلِهِمْ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اور وہ ربوبیت کو مانتے تھے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا کفر یہ تھا کہ وہ فرشتوں سے, انبیاء سے, اولیاء سے اپنا تعلق جوڑتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوگ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشرکین مکہ رب مانتے تھے کہ کائنات کا نظام چلانے والا, پیدا کرنے والا اللہ ہے. پھر سے بات کو دوسرے الفاظ میں دوہرا رہا ہوں کہ اس کائنات کی ربوبیت اور ربوبیت کے سارے تصرفات اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. میں نے تم سے بیان کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مشرکین اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے, زندگی دینے والا, موت دینے والا, نظام چلانے والا اللہ ہے, نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, یہ وہ کہتے تھے. شرک کہاں کرتے تھے؟ گمراہی کیا تھی؟
اللہ نے خود قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو پکارتے تھے یا ان کی عبادت کرتے تھے، بزرگوں اور انبیاء کو یا اولیاء کو، لات و منات کو، اپنے بزرگوں کو، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جو قوم نوح کے نیک لوگ تھے ان کو پکارتے تھے، ان سے تعلق جوڑتے تھے بندگی کا. تو کس لیے؟ کیا دعویٰ کر کے؟ مع قولہم، اپنے اس قول کے ساتھ کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ جو بزرگان ہیں، یہ اولیاء اور صالحین ہیں، اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہاں اب آپ